ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اصحاب کو گالی دیتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کی اپنی کتاب سے، ایک کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم یہ النیسابوری موضوع جزء سے ثانی، باہر جا رہا ہے عمر، چاپ دار الفکر. یہ نہیں موضوع آپ سے باہر موضوع جا آپ نے رہا جو حدیث پڑھی ہے اس کا جواب ہے. آپ نے جو حدیث پڑھی ہے اس کا جواب. ان کا ٹائم ہے، آپ بیچ میں نہ بولیں سر. میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، بیچ میں دلیل کے طور پہ نہیں شیخ پڑھی. صاحب میں نے شیخ صاحب خطبہ پڑھنے میں دیں. پڑھی. مفتی صاحب، یہ سن صاحب، 2009 میں پہلے چھپی ہے، ملاحظہ کریں. مفتی یہ صاحب صفحہ بیچ میں نمبر نہ بولیں. 458 ہے. یہ اس کو موضوع سے حدیث کو باہر نقل کرنے جا کے رہا ہے. بعد میں فرماتے ہیں حدیث صحیح علی الفاظ شرط نہیں جائے الشیخین. سر، آپ کو میوٹ کرنا یہ پڑے گا. حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے بشرط ٹھیک ہے. بخاری مسلم. حدیث نمبر 3377 وافقہ الذهبی فی التلخیص علی شرط البخاری ومسلم. ذہبی نے تلخیص المستدرک میں اتفاق کیا کہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم. ابو ہریرہ سے روایت ہے، حدیث بشرط بخاری مسلم ہے. قال علی عمر نے مجھ سے کہا یا عدو اللہ و عدو الاسلام، اے اللہ کے دشمن اور اسلام کے دشمن، خنت مال اللہ، تو نے بیت المال میں خیانت کیا. تو اس کے بعد اس نے مجھے جو گالی دی ہے، اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں، میں عدو الاسلام عدو اللہ نہیں ہوں، میں نے خیانت بھی نہیں کیا. تو اس نے مجھے غرمنی 12,000، اس مجھ سے زبردستی 12,000 درہم یا دینار اس نے مجھ سے زبردستی جرمانہ لے لیا. اس کے بعد مجھ سے کہا کہ آ جاؤ تم دوبارہ میرا گورنر بنو کچھ عرصے کے بعد. میں نے کہا میں کیوں گورنر بنوں؟ ان یضرب ظہری، تاکہ تم مجھے دوبارہ مارو، وان یشتم عرضی، تاکہ تم مجھے گالی دے دو، ان یؤخذ مالی بالضرب، اور تم مجھے مار کر میرے پیسے بھی مجھ سے لے لو. تو اس حدیث میں واضح طور پر ہے کہ جس نے صحابہ کو گالی دی ہے اس کو عدو اللہ، اللہ کا دشمن، اور یہ صریح ہے تکفیر میں. کسی کو عدو اللہ کہنا یہ صریح ہے تکفیر میں. اس کی تکفیر کی ہے، گالی دی، اس کو مارا بھی، اس سے پیسے بھی چھینے. وہ عمر بن الخطاب ہے اور آپ کہہ رہے تھے عمر بھائی کے پاس انصاف نہیں ہے. نام عمر ہے، انصاف نہیں ہے. انصاف تو اس کے پاس نہیں تھا جس نے ابو ہریرہ سے پیسے لیے تھے زبردستی. یا ابو ہریرہ کو مان لو کہ چور ہے، یا کہہ دو کہ عمر بن الخطاب نے انصاف نہیں کیا. اب یہ کہ عدو اللہ کسی کو کہنا یہ تکفیر ہے، یہ قرآن کی آیت ہے سورۃ البقرہ، من کان عدوا للہ فإن اللہ عدو للکافرین، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو اللہ کا دشمن ہے اللہ کافرین کا دشمن ہے. اس کا جواب اللہ نے صریح کہہ دیا کہ بھئی جو اللہ کا دشمن ہے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے. اب جو شخص تکفیر کرتا ہے نا کسی کے، عدو اللہ بولتا ہے، یا تو وہ خود کافر ہے یا واقعاً وہ شخص کافر ہے. یہ بھی آپ کے پاس صحیح حدیث ہے. یہ کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 58 میں. آپ نے خود کہا لا تسب اصحابی، آپ نے خود حدیث پڑھی ہے نا، میں نے موضوع سے تو نہیں نکلا نا. موضوع نے یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے شروع میں کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو. یہ ملاحظہ کریں، یہ حدیث ہے مسلم کی حدیث نمبر 121 ہے، من دعا رجلا بالکفر او قال عدو اللہ وليس كذلك الا حار علیہ. جو شخص کسی کو کافر کہے یا عدو اللہ کہے، بات ایک ہی ہے. چاہے کسی کو آپ کہہ دو کافر یا کہہ دو اللہ کا دشمن. اللہ کا دشمن واضح ہے. اگر مجھے پیغمبر سے دشمنی ہے، قرآن سے دشمنی ہے، تو میں مسلمان ہو سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا بھائی. جس کو اللہ سے دشمنی ہے، اللہ ہی سے وہ دشمنی رکھتا ہے، اس کے دل میں بغض ہے اللہ کا، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ جو کسی کو کافر کہے یا عدو اللہ کہے، بات ایک ہی ہے. ولیس کذالک، اور وہ شخص کافر نہیں، عدو اللہ نہیں ہے، حار علیہ، وہ شخص خود کافر ہے. شیخ صاحب حدیث صحیح بشرط البخاری و بشرط مسلم کہ عمر صاحب نے ابو ہریرہ کو عدو اللہ بولا ہے. تو یا مان لو کہ واقعا ابو ہریرہ اللہ کا دشمن ہے، کافر ہے، اور ساری بخاری مسلم کی احادیث باطل ہے کیونکہ اکثر احادیث ابو ہریرہ کی ہیں. یا یہ مان لو کہ خود عمر صاحب کافر ہیں.